بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، آج کی کلاس میں ہم سندھ بورڈ کی نویں جماعت کی اسلامیات کے لیکچرز کے حوالے سے کتاب میں موجود باب صوم موضوعاتی مطالعہ کے حصہ دال اخلاق و آداب کے سبق عفت و حیا میں عفت و حیا کے معنی و مفہوم، عفت و حیا کی فضیلت و اہمیت، عفت و حیا کے مظاہر، حیا کے تقاضے اور حیا کے مراتب کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے اور اسے آسان الفاظ میں سمجھیں گے، اور آخر میں کتاب میں موجود تفصیلی سوالات کے جوابات، مختصر سوالات کے جوابات اور کثیر الانتخابی سوالات کو بھی سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، اس سبق کا نام ہے عفت و حیا۔ عفت کے معنی ہے پاک دامنی اور حیا کے معنی ہے شرم۔ عفت کے معنی اور مفہوم۔ عفت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لفظی معنی ہے پرہیزگاری اور پاکیزگی، اور عفت کا شرعی مفہوم ہے پاک دامن رہنا، اخلاقی پاکیزگی اور نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھ کر بے راہ روی، بدکاری اور بے حیائی جیسے کاموں سے نفس کو محفوظ رکھنا، یعنی اپنے نفس کو گناہوں سے پاک رکھنا، بے حیائی کے کاموں سے بچانا، اس کو عفت اور حیا کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ دوسرا لفظ آتا ہے عصمت کا، جس کی معنی ہے پاک دامنی، بے گناہی اور عزت۔ یہ بھی عربی کا لفظ ہے۔ قرآن کریم میں سچے مومن کے کئی اوصاف بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک عفت ہے کہ والذین ہم لفروجہم حافظون۔ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 5 میں فرمایا گیا، جس کا ترجمہ ہے اور کامیاب مومن وہ ہیں جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو ایسے انسان کو عفیف، عفیفہ، عفت والا یا پاک دامن کہا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید میں بھی پاک دامنی اور شرم حیا کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور پاک دامن لوگوں کی قرآن مجید میں تعریف کی گئی ہے۔ اس کے بعد لفظ حیا۔ حیا کے لفظی معنی ہے شرم اور غیرت۔ حیا کا مطلب ہے انسان کے اندر ایک فطری اور اخلاقی صفت ودیت کی گئی ہے، جس کے باعث وہ انسان خوف خدا کے جذبے کے تحت بے حیائی اور بد اخلاقی جیسے ناشائستہ کام سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اور برائی سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی انسان کی فطرت کے اندر انسان کی اصل میں پاک دامنی کو رکھا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کا فاخرانہ لباس لے کر حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا، تو حضرت آدم علیہ السلام شرم و حیا کی وجہ سے اپنے جسم کو ڈھانپتے پھرتے تھے، اور یہاں تک کہ آپ نے کیلے کے درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو لپیٹا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ انسان اپنے جسم کو برہنہ دیکھ کر خود بھی شرم و حیا رکھتا ہے، تو ایسے انسان کو حیادار کہا جاتا ہے۔ انسان کی شرافت، عزت اور پاک دامنی کی بنیاد ہی حیا پر ہے۔ جس آدمی میں یہ صفت جتنی زیادہ ہوگی، وہ برائی اور گناہوں کے کاموں سے اتنی زیادہ نفرت کرے گا اور احکام خداوندی اور اخلاقی اقدار کی پابندی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں اپنے وجود کو برقرار رکھنے اور پیدائش و افزائش نسل کے لیے کچھ حیوانی اور نفسانی جذبات رکھ دیے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اسے عقل اور وحی کے ذریعے جائز اور ناجائز میں تمیز بتا دی ہے۔ یعنی جس طرح سے انسان کے اندر فرشتوں والی خصوصیات ہیں، اسی طرح سے کچھ حیوانی خصوصیات بھی ہیں، نفسانی خواہشات بھی ہیں، تو وہ انسان کے اندر رکھی گئی ہیں، لیکن ساتھ کے ساتھ انسان کو عقل، تمیز اور شرم و حیا بھی دی گئی ہے۔ جانوروں میں شہوت رکھی گئی ہے، لیکن ان کے اندر عقل اور شعور اور شرم و حیا نہیں رکھا گیا۔ انسان میں عقل بھی رکھی گئی ہے اور شہوت بھی رکھی گئی ہے۔ جسم اور روح دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں، اور دونوں کو مناسب توجہ دے کر ان کی نشو و نما کا خیال رکھنا انسان کا فرض ہے۔ یعنی صرف جسم کی خوراک کا خیال نہیں رکھنا، بلکہ روح کی خوراک جو آسمانوں سے آئی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، عبادات کرنا، ذکر و اذکار کرنا، درود و سلام پڑھنا، یہ روح کی خوراکیں، اور روح کو بھی اپنی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو انسان جانوروں کی طرح صرف اپنے جسم کی نشو و نما کا خیال نہیں رکھتا، بلکہ اپنی روح کا بھی خیال رکھتا ہے۔ اسلام بھی یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے جسمانی تقاضوں کو عقل و دین کے ماتحت رکھ کر زندگی بسر کرے۔ جب کوئی انسان نفسانی خواہشات کو عقل و دین کے ماتحت رکھ کر قابو میں رکھتا ہے
اور روحانیت کو حیوانیت پر غالب رکھتا ہے تو اسے عفت والا کہا جاتا ہے، یعنی شرم و حیا والا کہا جاتا ہے۔ اور جب وہ ناشائستہ کاموں سے خوف خدا کے جذبے کے تحت گریز کرتا ہے تو اسے حیادار کہتے ہیں۔ یہاں مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول یاد آتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جانوروں میں شہوت رکھی گئی ہے اور عقل نہیں رکھی گئی، انسانوں میں شہوت بھی رکھی گئی ہے اور عقل بھی رکھی گئی ہے۔ اسی طرح سے فرشتوں میں اللہ رب العزت نے عقل رکھی ہے لیکن ان میں شہوت نہیں رکھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جانوروں میں شہوت رکھی ہے اور ان کے اندر عقل نہیں رکھی، اور فرماتے ہیں کہ فرشتوں میں، ملائکہ میں اللہ رب العزت نے عقل رکھی ہے لیکن ان کے اندر شہوت نہیں رکھی۔ پھر مزید فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر اللہ رب العزت نے یہ دونوں چیزیں رکھی ہیں، انسان میں عقل و شعور بھی ہے اور انسان کے اندر شہوت بھی ہے۔ اگر انسان عقل سے کام لیتے ہوئے شہوت پر کنٹرول کر لے اور شرم و حیا کا مظاہرہ کرے تو انسان فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے، اور اگر نفسانی خواہشات کا غلام ہو جائے، اور اگر انسان حیادار نہ رہے اور نفسانی خواہشات کا غلام ہو جائے، پھر وہی انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے عفت و حیا کی فضیلت و اہمیت۔ عفت و حیا اسلامی اخلاق کی فہرست میں روح اور جان کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی جب شرم و حیا ہی نہ ہو تو عبادات میں لذت کیوں رہے گی؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عفت و حیا کی تعلیم دی ہے اور اس خلق عظیم کو تمام اسلامی فضائل میں بڑا قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 4012 ہے، جس کا ترجمہ ہے ہر دین کے کچھ اخلاق ہیں اور اسلام کا اخلاق حیا ہے۔ یہ حدیث موطا امام مالک کی ہے، یہ حدیث موطا امام مالک کی حدیث نمبر 2634 ہے۔ اسی طرح سے دوسری حدیث سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 4012، جس کا ترجمہ ہے یقیناً اللہ تعالیٰ حیادار اور پردہ پوشی کرنے والا ہے اور خود حیا اور پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کے جو صفاتی نام ہیں، ان صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے ستار العیوب، ان صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے ستار، یعنی ستر پوشی کرنے والا، پردہ پوشی کرنے والا۔ تو جب اس نے اپنا نام ستار رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود بھی لوگوں کی پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے، اور جو لوگ دوسروں کی پردہ پوشی کرتے ہیں اللہ رب العزت انہیں بھی پسند کرتا ہے۔ حیا و غیرت مومن کی ایک اہم صفت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایمان کی ایک شاخ قرار دیا ہے۔ فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، اس کا ترجمہ ہے اور حیا ایمان کا ایک بڑا شعبہ ہے، یعنی جس بندے میں حیا نہیں ہوتا تو وہ ایمان کی لذت نہیں پا سکتا۔ اسی طرح سے فرمایا گیا کہ حیا ایک ایسی صفت ہے جس کی وجہ سے انسان بڑے سے بڑے رذائل یعنی برائیوں سے بچ جاتا ہے، جبکہ جس شخص سے یہ صفت مفقود ہو جاتی ہے یعنی ختم ہو جاتی ہے تو وہ کسی شر اور گناہ کے ارتکاب کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، نہ اس کو ندامت ہوتی ہے، یعنی وہ لوگوں کے سامنے پھر بے حیائی سے جو کام چاہتا ہے کرتا پھرتا ہے، لیکن جس کے اندر شرم و حیا ہوتی ہے وہ لوگوں کے سامنے کسی بھی برائی کے کرتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4797، جس کا ترجمہ ہے جب تم میں حیا ہی نہ رہے تو جو چاہے کرتے پھرو۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جانور کے اندر شرم و حیا نہیں رکھی گئی، تو اس حدیث میں جو فرمایا گیا کہ جب تمہارے اندر حیا نہ رہے تو جو چاہے کرتے پھرو، یعنی جب جانور میں حیا نہیں ہوتی تو اس کے لیے پھر کوئی روک ٹوک نہیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص میں حیا نہ رہے تو پھر وہ جو چاہے کرتا پھرے گا۔ آگے فرمایا حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑھ کر عفت و حیا کے پیکر تھے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی پردہ نشین عورت سے زیادہ حیادار تھے، اور کوئی ناپسند چیز دیکھتے تو ہمیں اس کا احساس آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک سے ہو جاتا، جبکہ فحش باتوں سے آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طبعی نفرت تھی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر حیادار تھے کہ حضور علیہ السلام کی چشمان مقدس، حضور کی مبارک آنکھیں شرم و حیا کی وجہ سے ہمیشہ جھکی رہتی تھیں، اپنی نگاہوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ جھکائے رکھتے تھے، کبھی کسی طرف بلا ضرورت نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے، کسی ایسی طرف نظر نہیں اٹھاتے تھے جس طرف شرعی طور پر دیکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس کا ترجمہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، جن میں سے حیا بھی ایک بڑی شاخ ہے۔ یعنی ایمان کی مختلف شاخیں ہیں، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا،
یہ بھی ایمان کی علامت ہے، یہ بھی ایمان کی شاخ ہے۔ اسی طرح سے کسی مومن کی تکلیف پر اپنے دل میں تکلیف محسوس کرنا، یہ بھی حیا کی ایک شاخ ہے۔ تو اس طرح 70 سے زیادہ شاخیں ہیں جن میں حیا کو اللہ کے نبی نے ایمان کی ایک بڑی شاخ قرار دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، الادب المفرد، اور بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، اس کا ترجمہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً ایمان اور حیا کا آپس میں گہرا تعلق ہے، جب ایک جاتا ہے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ یعنی جب بندہ اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرتا، شرم و حیا نہیں رکھتا، تو بندے کے اندر سے آہستہ آہستہ ایمان دل میں سے نکلتا چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے جب حیا نہیں رہتا تو ایمان بھی نہیں رہتا۔ جب انسان کی نگاہ میں حیا شرم ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اس کے دل میں ایمان بھی رکھتا ہے۔ جب انسان اپنی حیا کو کم کر دیتا ہے تو وہ ایک وحشی درندے کے مانند ہو جاتا ہے، یعنی جانور کی طرح ہو جاتا ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑتا ہے، اچھے سے اچھے جذبات کو رونتا ہے، وہ غریبوں کا مال غصب کرتا ہے اور اپنے دل میں رحم نہیں پاتا۔ مخلوق کے خدا کو مصائب میں دیکھتا ہے، یعنی مصیبتوں میں دیکھتا ہے، تو اس پر اثر تک نہیں ہوتا۔ اس کی خود پرستی نے اس کی آنکھوں پر تاریک پردہ ڈال رکھا ہے۔ جو انسان اس پستی تک پہنچ جائے تو سمجھ لیں کہ وہ انسانیت کی حدود سے باہر ہو گیا ہے۔ یعنی انسان کہتے ہی اس کو ہیں جس کی نگاہوں میں شرم و حیا ہو، جس کے کردار میں شرم حیا ہو، اور جس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا ڈر ہو کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت مجھ سے ایک ایک عمل کے بارے میں پوچھے گا۔ اس کے بعد ہے عفت و حیا کے مظاہر۔ انسان کے عفت و حیا کا تعلق نہ صرف اس کے کردار و عمل سے ہے، بلکہ اس کی سوچ و فکر، گفتار و انداز میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یعنی انسان کا صرف ظاہری طور پر عمل پاک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی سوچوں میں بھی پاکیزگی ہونی چاہیے، سوچوں میں بھی شرم و حیا ہونی چاہیے۔ کیونکہ جب انسان کی سوچیں پاک نہیں رہتی تو پھر اس میں حیا ختم ہو جاتا ہے، اور جن کی سوچیں اور تصورات جتنے زیادہ پاکیزہ ہوتے ہیں انہیں ہی اللہ کی طرف سے شرم و حیا نصیب ہوتا ہے۔ چنانچہ ہر انسان اور خصوصی طور پر ایک مسلمان مرد و عورت کو اپنی طرز زندگی میں عفت و حیا کو اولویت دینی چاہیے۔ یعنی جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان تمام نیک اعمال کی بنیاد شرم و حیا سے شروع ہوتی ہے۔ جب بندہ شرم و حیا کا پیکر بن جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی عبادات میں روحانیت پیدا کرتا ہے تاکہ وہ معاشرے کے باعزت، کارآمد شہری اور آخرت کے لیے مستعد افراد شمار ہوں۔ ذیل میں وہ باتیں قابل توجہ ہیں جن میں عفت و حیا کی عکاسی ہونا لازم ہے۔ پہلے نمبر پر ایک گفتار، یعنی گفتگو یا بولنا یا بات چیت کرنا۔ مومن کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ گالی گلوچ، بد کلامی اور ناشائستہ انداز گفتگو اپنائے، بلکہ اس کو اچھی بات کرنی چاہیے یا خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اور نازیبہ گفتگو سے بچنا چاہیے اور فضول باتوں سے کراہت محسوس کرے۔ یہ گفتار کی عفت و حیا ہے۔ یعنی مسلمان کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ اس کی گفتگو میں بےہودہ الفاظ کا استعمال ہو، فحش باتیں ہوں اور ایسی ناشائستہ باتیں ہوں جن کو اللہ اور اس کے رسول نے ناپسند کیا ہو، بلکہ اس کا اخلاق، اس کی گفتگو اور اس کا انداز تکلم اتنا خوبصورت ہونا چاہیے کہ جو کوئی اس سے مخاطب ہو وہ اس کے اخلاق کی وجہ سے، اس کی گفتگو میں پاکیزگی اور شرم و حیا کی وجہ سے اس کی طرف کھنچتا چلا جائے۔ کیونکہ انسان جب اپنی زبان سے جو الفاظ استعمال کرتا ہے ان الفاظ کا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ تو اس لیے ایک ایک لفظ کو انسان سوچ سمجھ کر شرم و حیا کے ساتھ ادا کرے۔ اس کے بعد ہے لباس۔ اسلام نے لباس کے دو مقاصد گنوائے ہیں، ایک اس میں ستر ہو، دوسرا زینت بھی ہو۔ یعنی اسلام نے لباس کو صرف خوبصورت دکھنے کے لیے پہننے کا نہیں کہا، بلکہ لباس کا مقصد ایک انسان کی شخصیت کو خوبصورت بنانا ہے، دوسرا اس میں ستر پوشی ہے، یعنی انسان کے جسم کو ڈھانپنا ہے، کیونکہ یہی سب سے بڑی انسانیت ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات میں سے صرف اور صرف انسان کو لباس جیسی زینت سے آراستہ کیا ہے۔ اگر انسان اپنے لباس میں شرم و حیا اختیار نہ کرے تو اس میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہتا، اور انسان اپنے اعضاء کو جتنا زیادہ ملبوس کرتا ہے، یعنی لباس کے اندر رکھتا ہے، برہنہ ہونے سے بچتا ہے، اتنا زیادہ اس کی خوبصورتی واضح ہوتی ہے۔ تو آگے کہتے ہیں، چنانچہ مرد و خواتین کو اپنے حیا اور پردے کا لحاظ رکھتے ہوئے ایسا لباس اختیار کرنا چاہیے جس میں یہ مقاصد حاصل ہوں۔ یعنی صرف یہ نہیں ہو کہ خوبصورت نظر آنا کافی ہو، بلکہ اس لباس میں حیا کا پہلو مد نظر رہے۔ اس اعتبار سے وہ لباس جو حیا اور پردہ داری کے خلاف یا دوسروں سے مشابہت رکھتا ہو وہ عفت و حیا کے خلاف ہے۔ یعنی جس طرح سے میں نے کہا کہ انسان کی خوبصورتی اس کے لباس میں ہے، اگر انسان لباس کے بغیر اپنے وجود پر غور کرے تو انسان بہت زیادہ بدنما اور بدصورت نظر آتا ہے۔ تو اس لیے لباس کے اندر حیا رکھنا
اور اپنے اعضاء کو، اپنے سطر کو ڈھانپنا، یہ خود انسان کے لیے خوبصورتی کا باعث ہے۔ اس کے بعد ہے نشست و برخاست، یعنی اٹھنا بیٹھنا۔ ایک سچے مومن کو اپنی روزانہ معمولات میں ہر وقت بے حیائی اور نازیبا سرگرمیوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ قرآن کریم مومن مرد و عورت کو حکم فرماتا ہے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں اور اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کریں۔ اسی طرح وہ اپنی نظر اور سوچ کو بے حیائی والی باتوں پر مرکوز نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ الغافر کی آیت نمبر 19 کا ترجمہ ہے کہ وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور جو باتیں سینوں میں پوشیدہ ہیں ان کو بھی۔ یعنی گویا کہ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان اپنے ارد گرد کے ماحول میں اپنے حواس کو ایسی جگہ سے بچائے جس کی وجہ سے اس کی دلی کیفیت میں فرق آتا ہو۔ یعنی انسان کے جو حواس ہیں، دیکھنا، سننا، بولنا، ان کا اگر انسان درست استعمال کرتا ہے تو انسان کو عبادات میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ اگر انسان اپنی نگاہ کو ایسی جگہ سے بچائے گا جہاں اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، اپنی زبان کو ناشائستہ گفتگو سے بچائے گا، اپنے کانوں کو بری باتوں کے سننے سے بچائے گا، یہ وہ سینسز ہیں، یہ وہ حواس ہیں جن کے ذریعے سے باہر کی بے حیائی انسان کی دل کی کیفیت کو خراب کرتی ہے۔ جب انسان اپنی نظروں کی، اپنے کانوں کی، اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے تو اس کی روح میں، اس کے دل میں، اس کے قلب و باطن میں عبادات کی لذت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن ہر جگہ جب اپنی نظر کو اٹھاتا ہے، ہر طرح کی باتیں کرنے لگتا ہے، سننے لگتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کی دلی کیفیت خراب ہوتی چلی جاتی ہے اور یہیں سے گناہوں کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے مجلس۔ انسان اپنی بعض گھڑیاں کسی مجلس، میٹنگ یا مشاورتی سرگرمی میں صرف کرتا ہے، اس لیے جو بھی وقت آدمی دوسرے لوگوں کے ساتھ گزارتا ہے اس دوران بھی اس کی حرکات، سکنات، گفتگو اور انداز میں عفت و حیا برقرار رہنا چاہیے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک حیا وہ ہوتا ہے جو تنہائی میں اختیار کیا جاتا ہے، دوسرا بولنے میں، دیکھنے میں، سننے میں، اور ایک حیا وہ ہوتا ہے جو کسی کے ساتھ گیدرنگ میں، میٹنگ میں، مجلس میں ہوتا ہے، کہ وہاں خاص طور پر اپنے بول چال کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو، اپنے لباس کو، سننے کو، دیکھنے کو خاص طور پر سوچ سمجھ کر استعمال کرے۔ اس کے بعد ہے حیا کے تقاضے۔ انسان اپنی زبان کو فحش باتوں سے پاک رکھے، بے حیائی کی بات زبان پر نہ لائے اور بری باتوں کے اظہار سے شرمائے۔ یہ سب سے پہلے تو اپنی زبان کی حفاظت کرے کہ بلا ضرورت جہاں بولنے کی ضرورت ہی نہ ہو وہاں بلا وجہ بولنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ بولنے سے پہلے اس بات کو سوچے کہ اگر میرا بولنا میرے خاموش رہنے سے زیادہ بہتر ہے تو وہاں بات کرے، اور جہاں دیکھے کہ میرا خاموش رہنا میرے بولنے سے زیادہ بہتر تھا تو بہتر ہے کہ وہاں خاموش ہی رہے، بلا ضرورت اپنی زبان کو استعمال نہ کرے، بلا وجہ فضول گفتگو سے پرہیز کرے۔ حدیث میں ہے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں لے جانے والا ہے، اور بد کلامی بد اخلاقی کا حصہ ہے اور بد اخلاقی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث نمبر 2009 ہے۔ یعنی شرم و حیا سے ہی سارے نیک اعمال جنم لیتے ہیں اور بے حیائی سے ہی سارے برائی کے راستے کھلتے ہیں۔ اس لیے حیا کا پیکر بننے والا آہستہ آہستہ اللہ کا قرب حاصل کرتا چلا جاتا ہے اور آخر اس کا ٹھکانہ جنت بن جاتا ہے، اور بے حیائی اور بری باتوں سے نہ بچنے والا آہستہ آہستہ خدا سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور آخرکار دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ عبادات کا اصل مقصد بھی بے حیائی اور برائی کی باتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اس کے بعد انسان اپنے ساتھ رہنے والوں کے حقوق و مراتب پہچانے اور صاحب فضل سے اس کے علم و فضل کا احترام کرتے ہوئے اس کی آواز سے آواز بلند نہ کرے اور نہ اس سے آگے قدم بڑھائے۔ حدیث میں ہے کہ جن سے سیکھو ان کے ساتھ تواضع سے یعنی عاجزی سے پیش آؤ۔ یہ مجموع زوائد کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 129 میں حدیث ہے۔ یعنی جب انسان کسی سے بات کرے تو اپنے سے عمر میں زیادہ اور زیادہ مرتبے والے کے لیے گفتگو میں شرم و حیا اور عاجزی، انکساری اور اخلاق کا مظاہرہ کرے۔ اس کے بعد حیا کے مراتب یعنی درجے۔ بعض حکماء نے حیا کے 3 مراتب لکھے ہیں۔ احکام و اوامر خداوندی کی پابندی کرنا، یعنی جن جن چیزوں کا اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کی جائے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا، یعنی جن چیزوں کو اللہ اس کے رسول نے ناپسند کیا ہے ان بری باتوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ نفسانی خواہشوں پر قابو رکھنا، یعنی نفس یہ چاہتا ہے کہ بلا وجہ نظر ادھر ادھر اٹھائی جائے، بلا وجہ گفتگو کی جائے، بلا ضرورت لوگوں کی ٹوہ میں رہا جائے، تو اس طرح کی خواہشات سے انسان اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے اور موت کو یاد کر کے بری خواہشات سے اجتناب کرنا۔ یعنی جب اپنے مرنے کا، اپنی موت کا تصور ہر وقت رہے گا تو انسان
آخرت کی تیاری میں رہے گا اور برائیوں سے بچے گا۔ اس کے بعد ہے لوگوں کو ایذا رسانی سے باز رہنا، یعنی لوگوں کو نہ جسمانی تکلیف دے نہ زبانی تکلیف۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ خود انسان کا تنہائی میں اپنے آپ سے حیا کرنا اور ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کو حاضر سمجھ کر تمام گناہوں سے بچنا، یعنی انسان صرف یہ نہ سوچے کہ میں لوگوں کے سامنے اپنے لباس کا خیال رکھوں گا، بلکہ تنہائی میں اللہ رب العزت سے اور اللہ کے فرشتوں سے شرم و حیا رکھے۔ موجودہ دور میں جدید ایجادات کی وجہ سے بے حیائی، عریانی اور فحاشی کی باتیں آسان اور سہولت سے دسترس میں آ جاتی ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور انسان اپنی نظروں کو بہت مشکل سے بچا پاتا ہے۔ اس وجہ سے یعنی جو حیائی انسان کو باہر جا کر میسر آ سکتی تھی، وہ اس کو تنہائی میں اس کے سیل فون، اس کے موبائل فون کے ذریعے سے اس کی آنکھوں کے سامنے سے بار بار گزرتی ہے۔ تو اس وجہ سے بے حیائی اور بری باتوں سے بچنا آج کے دور میں زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ لیکن ایک مومن کی یہ شان نہیں کہ وہ ایسی باتوں میں مبتلا ہو یا ایسی باتوں کو پھیلانے کا سبب بنے، کیونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یعنی جسے خدا کا خوف ہوگا، سچا مومن ہوگا، وہ لوگوں کے سامنے بھی برائی کرتے ہوئے شرمائے گا، گھبرائے گا، اور اسی طرح سے تنہائی میں بھی برائی کرنے، برائی دیکھنے کے سارے مواقع میسر ہونے کے باوجود اسے اللہ رب العزت کی ذات سے شرم آئے گی اور وہ تنہائی میں بھی گناہوں سے بچے گا۔ اور اسی طرح سے برائی کو پھیلانے کا مطلب یہ ہے، جب ہم سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ہمارے لیے گناہ جاریہ کا سبب بن جاتا ہے، کہ جب تک لوگ وہ بری چیز دیکھتے رہیں گے وہ گناہ ہمیں بھی ملتا رہے گا، یہاں تک کہ اگر انسان کا انتقال ہو جائے تو وہ بری چیزوں کا پھیلانا اس کی قبر میں بھی اس کے لیے عذاب کا سبب بنتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ نور کی آیت نمبر 19 ہے ترجمہ، جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی یعنی تہمت بدکاری کی خبر پھیلے، ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب ہوگا، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کے فتنہ پرست دور میں جہاں سوشل میڈیا کے ذریعے برائیاں انسان کے گھر میں داخل ہو چکی ہیں، اسے پرفتن ماحول کے اندر اللہ پاک ہمیں شرم و حیا کا پیکر بنائے اور اپنی خلوت و جلوت کو پاکیزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز طلباء، اس کے بعد چلتے ہیں اس سبق کے کتاب میں موجود مشقی سوالات کی طرف، جس مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کریں۔ پہلا سوال ہے عفت و حیا کے مظاہر کیا ہیں؟ مثالوں سے واضح کریں۔ اس کا جواب ہے عفت و حیا کے مظاہر، انسان کے عفت و حیا کا تعلق نہ صرف اس کے کردار و عمل سے ہے بلکہ اس کی سوچ و فکر، گفتار و انداز میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے۔ چنانچہ ہر انسان اور خصوصی طور پر ایک مسلمان مرد و عورت کو اپنی طرز زندگی میں عفت و حیا کو اولیت دینی چاہیے تاکہ وہ معاشرے کے باعزت کارآمد شہری اور آخرت کے لیے مستعد افراد شمار ہوں۔ ذیل میں وہ باتیں قابل توجہ ہیں جن میں عفت و حیا کی عکاسی ہونا لازم ہے۔ نمبر 1، گفتار۔ مومن کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ گالی گلوچ، بد کلامی اور ناشائستہ انداز گفتگو اپنائے، بلکہ اس کو اچھی بات یا خاموشی اختیار کرنی چاہیے اور نازیبہ گفتگو سے بچنا چاہیے، اور فضول باتوں سے کراہت محسوس کرے۔ یہ گفتار کی عفت و حیا ہے۔ اس کے بعد ہے لباس۔ اسلام نے لباس کے 2 مقاصد گنوائے ہیں، ایک اس میں ستر ہو، دوسرا اس میں زینت بھی ہو۔ چنانچہ مرد و خواتین کو اپنے حیا اور پردے کا لحاظ رکھتے ہوئے ایسا لباس اختیار کرنا چاہیے جس میں یہ مقاصد حاصل ہوں۔ اس اعتبار سے وہ لباس جو حیا اور پردہ داری کے خلاف اور دوسروں سے مشابہت رکھتا ہو وہ عفت و حیا کے خلاف ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے نشست و برخاست۔ ایک سچے مومن کو اپنے روزانہ معمولات میں ہر وقت بے حیائی اور نازیبہ سرگرمیوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ قرآن کریم مومن مرد و عورت کو حکم فرماتا ہے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں اور اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کریں۔ اسی طرح وہ اپنی نظر اور سوچ کو بے حیائی والی بات پر مرکوز نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ المومن آیت نمبر 19 کا ترجمہ ہے، وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور جو باتیں سینوں میں پوشیدہ ہیں ان کو بھی۔ اس کے بعد ہے مجلس۔ انسان اپنی بعض گھڑیاں کسی مجلس، میٹنگ یا مشاورتی سرگرمی میں صرف کرتا ہے، اس لیے جو بھی وقت آدمی دوسرے لوگوں کے ساتھ گزارتا ہے اس دوران بھی اس کی حرکات، سکنات، گفتگو اور انداز میں عفت و حیا برقرار رہنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے حیا کے تقاضے۔ انسان اپنی زبان کو فحش باتوں سے پاک رکھے، بے حیائی کی بات زبان پر نہ لائے اور بری باتوں کے اظہار سے شرمائے۔ حدیث میں ہے کہ حیا ایمان کا حصہ اور ایمان جنت میں لے جانے والا ہے، اور بد کلامی بد اخلاقی کا حصہ ہے
اور بد اخلاقی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 2009 ہے۔ انسان اپنے ساتھ رہنے والوں کے حقوق و مراتب پہچانے اور صاحب فضل سے اس کے علم و فضل کا احترام کرتے ہوئے اس کی آواز سے آواز بلند نہ کرے اور نہ اس سے آگے قدم بڑھائے۔ حدیث میں ہے کہ جن سے سیکھو ان کے ساتھ تواضع کے ساتھ پیش آؤ۔ اس کے بعد حیا کے مراتب۔ بعض حکماء نے حیا کے 3 مراتب لکھے ہیں۔ نمبر 1، احکام و اوامر خداوندی کی پابندی کرنا، اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا، نفسانی خواہشوں پر قابو رکھنا اور موت کو یاد کر کے برائی کی خواہشات سے اجتناب کرنا۔ نمبر 2، لوگوں کی ایذا رسانی سے باز رہنا۔ نمبر 3، خود انسان کا تنہائی میں اپنے آپ سے حیا کرنا اور ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کو حاضر سمجھ کر تمام گناہوں سے بچنا۔ موجودہ دور میں جدید ایجادات کی وجہ سے بے حیائی اور یعنی اور فحاشی کی باتیں آسان اور سہولت سے دسترس میں آ جاتی ہیں، لیکن ایک مومن کی یہ شان نہیں کہ وہ ایسی باتوں میں مبتلا ہو یا ایسی باتوں کو پھیلانے کا سبب بنے، کیونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ نور کی آیت نمبر 19 ہے، جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی یعنی تہمت بدکاری کی خبر پھیلے، ان کو دنیا و آخرت میں دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، عفت و حیا کی فضیلت پر قرآن و حدیث کی روشنی میں نوٹ تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے عفت و حیا کی فضیلت۔ شرم و حیا ایک مسلمان کی شناخت اور اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے۔ اسلامی معاشرے اور نظام میں شرم و حیا کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حیا ایمان کا ایک بنیادی شعبہ ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اسی بنیاد پر فرمایا گیا، جب تم حیا کو کھو دو تو جو چاہے کرو، یہ بخاری شریف میں ہے۔ اسی طرح سے قرآن و حدیث میں فحاشی کی بنیاد یعنی بد نظری، آنکھ کی بے احتیاطی یا دوسرے الفاظ میں کسی غیر محرم کو دیکھنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اگر بد نظری پر ہی قابو پا لیا جائے تو ساری بے حیائیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 30 اور 31 ہے۔ سورۃ الاحزاب میں مومن عورتوں سے خطاب میں ارشاد فرمایا گیا، تم اپنے گھروں کے اندر رہو اور بے پردہ ہو کر باہر نہ نکلو، جس طرح پہلے زمانے کے دور جاہلیت میں عورتیں بے پردہ باہر نکل کر گھومتی پھرتی تھیں۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو شخص مجھ سے ڈر کر اس کی حفاظت کرے گا، میں اس کے بدلے ایسا ایمان دوں گا جس کی حلاوت اپنے دل میں پائے گا۔ یہ طبرانی شریف کی حدیث ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے حیائی جب کسی میں ہوتی ہے تو اسے عیبناک بنا دیتی ہے، اور شرم و حیا کسی میں ہوتی ہے تو اسے زینت دیتی ہے۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا، کسی غیر محرم پر نگاہ ڈالنا، بالخصوص جب بد نظری کے ساتھ نگاہ ڈالی جائے، خواہ غیر محرم کی تصویر ہی کیوں نہ ہو، بہت سے حرام کاموں کو جنم دیتی ہے، جو انسان کے اعمال، کردار اور آخرت کے لیے مہلک ثابت ہوتے ہیں۔ بد نظری سے بچ کر آدمی سینکڑوں گناہوں اور آفتوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ بد نظری اور برے خیالات عبادات کی روح کو ختم کر دیتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ بھی بندے کو بد نظری کی سزا دنیا میں بھی دیتا ہے۔ شرم و حیا کا تقاضا یہ ہے کہ ہم تنہائی میں بھی اپنے ستر کو چھپانے کا اہتمام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ حیا کرنے والا اور ستر پوشی کرنے والا ہے، اس لیے جب تم میں سے کوئی غسل کا ارادہ کرے تو کسی چیز سے آڑ کر لے۔ ستر پوشی میں لاپرواہی کا ایک اور نقصان حضرات فقہا نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی پر بھول اور نسیان کا غلبہ ہو جاتا ہے اور ضروری باتیں بھی یاد نہیں رہتی۔ ہمارا رب اور ہمارا خالق و مالک تنہائیوں میں بھی ہمارے اعمال سے پوری طرح واقف ہے۔ شرم و حیا سے دوری اور بد نظری کا عمل نفس کی اصلاح کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور یہ عمل انسان کے باطن کے لیے تباہ کن ہے کہ دوسرے گناہوں سے یہ بہت آگے بڑھا ہوا ہے، اور انسان کے باطن کو خراب کرنے میں اس کا بہت دخل ہے۔ جب تک اس عمل کی اصلاح نہ ہو اور نگاہ قابو میں نہ آئے، اس وقت تک باطن کی اصلاح کا تصور محال ہے۔ نظر کی حفاظت کے بعد ہی انسان کو رتبہ حاصل ہو سکتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مسلمان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اگر اس نے توبہ کر لی اور استغفار کیا تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے
اور اگر گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو یہ نقطہ پورے دل میں پھیل جاتا ہے اور پورا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے اور دل کو عبادت کی لذت محسوس نہیں ہوتی۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کیا جائے، شرم و حیا اور عفت و عصمت کا خاص اہتمام کرتے ہوئے اصلاح نفس اور اصلاح معاشرہ کی بھرپور جد و جہد کی جائے۔ اگلا سوال ہے، دین اسلام میں عفت و حیا کی کیا اہمیت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان میں اپنے وجود کو برقرار رکھنے اور پیدائش و افزائش نسل کے لیے کچھ حیوانی اور نفسانی جذبات رکھ دیے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اسے عقل اور وحی کے ذریعے جائز اور ناجائز میں تمیز بتا دی ہے۔ جسم اور روح دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں، اور دونوں کو مناسب توجہ دے کر ان کی نشو و نما کا خیال رکھنا انسان کا فرض ہے۔ اسلام بھی یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے جسمانی تقاضوں کو عقل و دین کے ماتحت رکھ کر زندگی بسر کرے۔ جب کوئی انسان نفسانی خواہشات کو عقل و دین کے ماتحت رکھ کر قابو میں رکھتا ہے اور روحانیت کو حیوانیت پر غالب رکھتا ہے تو اسے عزت والا کہا جاتا ہے، اور جب وہ ناشائستہ کاموں سے خوف خدا کے جذبے کے تحت گریز کرتا ہے تو اسے حیادار کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے عفت و حیا کی فضیلت و اہمیت۔ عفت و حیا اسلامی اخلاق کی فہرست میں روح رواں اور جان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عفت و حیا کی تعلیم دی ہے اور اس خلق عظیم کو تمام اسلامی فضائل میں بڑا قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ موطا امام مالک کی حدیث نمبر 2644 کے اندر، جس کا ترجمہ ہے، ہر دین کے کچھ اخلاق ہیں اور اسلام کا اخلاق حیا ہے۔ اسی طرح سے سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 4012 ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ترجمہ، یقیناً اللہ تعالیٰ حیا اور پردہ پوشی کرنے والا ہے اور خود حیا اور پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے۔ حیا ایک ایسی صفت ہے جس کی وجہ سے انسان بڑے سے بڑے رذائل سے بچ جاتا ہے، جبکہ جس شخص سے یہ صفت مفقود ہو جاتی ہے تو وہ کسی شر اور گناہ کے ارتکاب کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، نہ اس کو ندامت ہوتی ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 477 ہے، جس کا ترجمہ ہے، جب تم میں حیا ہی نہ رہے تو جو چاہے کرتے پھرو۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑھ کر عفت و حیا کے پیکر تھے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ نشین عورت سے زیادہ حیادار تھے، اور کوئی ناپسند چیز دیکھتے تو ہمیں اس کا احساس آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک سے ہو جاتا، جبکہ فحش باتوں سے آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طبعی نفرت تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، جس کا ترجمہ ہے، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، جن میں سے حیا بھی ایک بڑی شاخ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث الادب المفرد بخاری شریف کے اندر ہے، یقیناً ایمان اور حیا کا آپس میں گہرا تعلق ہے، جب ایک جاتا ہے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ جب انسان اپنے حیا کو کم کر دیتا ہے تو وہ ایک وحشی درندے کی مانند ہو جاتا ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑتا ہے، اچھے سے اچھے جذبات کو رونتا ہے اور غریبوں کا مال غصب کرتا ہے اور اپنے دل میں رحم نہیں پاتا۔ مخلوق خدا کو مصائب میں دیکھتا ہے تو اس پر اثر تک نہیں ہوتا۔ اس کی خود پرستی نے اس کی آنکھوں پر تاریک پردہ ڈال رکھا ہے۔ جو انسان اس پستی تک پہنچ جائے تو سمجھ لیں کہ وہ انسانیت کی حدود سے باہر ہو گیا ہے۔ عزیز طلباء، اس کے بعد چلتے ہیں اس سبق کے مختصر سوالات کے جوابات کی طرف۔ مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ پہلا سوال ہے، عفت و عصمت کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا جواب ہے، عفت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لفظی معنی ہے پرہیزگاری اور پاکیزگی، جبکہ عصمت کا معنی ہے پاک دامنی، بے گناہی اور عزت، اور اس کا شرعی مفہوم یہ ہے کہ پاک دامن رہنا، اخلاقی پاکیزگی اور نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھ کر بے راہ روی، بدکاری، بے حیائی جیسے کاموں سے نفس کو محفوظ رکھنا۔ اگلا سوال ہے، حیا کے لغوی معنی اور مطلب تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے، حیا کے لفظی معنی ہیں شرم و غیرت۔ حیا کا مطلب ہے انسان کے اندر ایک فطری اور اخلاقی صفت ودیت کی گئی ہے، جس کے باعث انسان خوف خدا کے جذبے کے تحت بے حیائی اور بد اخلاقی جیسے کاموں سے خود کو بچا لیتا ہے اور برائی سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسے انسان کو حیادار کہا جاتا ہے۔ انسان کی شرافت، عزت اور پاک دامنی کی بنیاد حیا پر ہے۔ حیا مومن کی ایک اہم صفت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اسے ایمان کی ایک اہم شاخ قرار دیا ہے۔ کے بعد سوال ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت حیا کو احادیث میں کس طرح بیان کیا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑھ کر عفت و حیا کے پیکر تھے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی پردہ نشین عورت سے زیادہ حیادار تھے، اور کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھتے تو ہمیں اس کا احساس آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک سے ہو جاتا، جبکہ فحش باتوں سے آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طبعی نفرت تھی۔ عزیز طلباء، اس کے بعد چلتے ہیں اس سبق کے کتاب میں موجود کثیر الانتخابی سوالات کی طرف۔ مندرجہ ذیل سوالات کے درست جواب کے سامنے ٹک کا نشان لگائیں۔ پہلا سوال ہے، عفت کے لفظ کے ساتھ دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ آپشن الف عصمت، آپشن بے پاک دامنی، آپشن جیم پرہیزگاری، آپشن دال پاکیزگی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن الف عصمت۔ اگلا سوال ہے، حیا کو اہم شعبہ کہا جاتا ہے؟ آپشن الف اسلام کا، آپشن بے ایمان کا، آپشن جیم شریعت کا، آپشن دال قرآن و سنت کا۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بے ایمان کا۔ اس کے بعد سوال ہے، اسلام میں لباس کے جو دو مقاصد ہیں وہ ہیں؟ آپشن الف سادگی اور صفائی، آپشن بے عمدگی اور نفاست، آپشن جیم ستر اور زینت، آپشن دال سفیدی اور کشادگی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن جیم ستر اور زینت۔ اس کے بعد سوال ہے، حدیث میں ایمان کی شاخوں کی تعداد فرمائی گئی ہیں؟ آپشن الف 50 سے زیادہ، آپشن بے 70 سے زیادہ، آپشن جیم 80 سے زیادہ، آپشن دال 90 سے زیادہ۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بے 70 سے زیادہ۔ اس کے بعد سوال ہے، بعض حکماء نے حیا کے مراتب بتائے ہیں؟ آپشن الف 2، آپشن بے 3، آپشن جیم 4، آپشن دال 5۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بے 3۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔